اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلباء کرام، ہم نے بیتونات کے گزشتہ سبق میں ظروف مبنیہ سے پہلے اسماء کنایات مرکبات کا بیان پڑھا۔ اس سبق میں ہم ظروف مبنیہ کا بیان پڑھیں گے۔ مصنف نے فرمایا الظروف المبنیۃ علی اقسام، ظروف مبنیہ کی چند اقسام ہیں۔ منہا ما قطع عن الاضافۃ بان حذف المضاف الیہ کقبل وبعد وفوق وتحت۔ قال اللہ تعالی للہ الامر من قبل ومن بعد، ای من قبل كل شیء ومن بعد كل شیء۔ هذا اذا كان المحذوف منبیا للمتکلم والا لكانت معربۃ، وعلى هذا قضي لله الامر من قبل ومن بعد وتسمى الغایات۔ ظروف مبنیہ کی کئی اقسام میں سے پہلی قسم ہے وہ ظروف جو مقطوع عن الاضافت ہوں، مطلب مضاف الیہ کو حذف کر دیا گیا، مضاف الیہ کو حذف کر دیا گیا ہو، وہ لفظاً نیت میں موجود نہ ہو، صرف معناً متکلم کی نیت میں موجود ہو، تو یہ مبنی ہوں گے ضمہ پر۔ یہ چار ہیں قبل، بعد، فوق اور تحت۔ قرآن مجید میں بطور مبنی یہ استعمال ہوتی ہے اسی صورت کے مطابق۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے للہ الامر من قبل ومن بعد، تو یہاں مضاف الیہ جو ہے وہ محذوف ہے، نیت میں معنی اعتبار سے موجود، اصل میں اے من قبل کل شیء ومن بعد کل شیء۔ اگر ایسا نہ ہو، یعنی محذوف نیت میں موجود نہ ہو، تو پھر یہ مبنی نہیں ہوں گے بلکہ معرب ہوں گے۔ اسی اعتبار سے للہ الامر من قبل ومن بعد ایک قرأت میں ایسے بھی پڑھا گیا ہے، اور ان چاروں کو غایات کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ غایات۔ علماء نحات میں قبل، بعد، فوق، تحت، ان کے اعراب کی چار صورتیں بیان کی ہیں۔ مصنف نے دو کی طرف اشارہ کیا۔ مضاف الیہ محذوف منوی ہو معنی اعتبار سے تو یہ کیا ہوں گے؟ مبنی۔ محذوف منوی نہ ہو تو پھر معرب ہوں گے۔ اس کی پھر آگے تفصیل کیا بنے گی؟ مضاف الیہ موجود ہو، مضاف الیہ موجود ہو تو یہ معرب ہوں گے۔ مضاف الیہ موجود ہی نہیں ہے، نہ لفظی اعتبار سے نیت میں موجود ہے، نہ معنوی اعتبار سے موجود ہے، یہ مقطوع عن الاضافت ہیں، تو پھر یہ کیا ہوں گے؟ معرب۔ تیسری صورت مضاف الیہ محذوف ہے، لفظاً نیت میں موجود ہے، پھر بھی معرب ہوں گے۔ مصنف نے یہ اشارہ کیا۔ مضاف الیہ محذوف ہو، معنی نیت میں ہو، تو پھر یہ مبنی ہوں گے۔ یہ پہلی صورت، اور ان کو غایات کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ غایات۔ ومنها حیث بنیت تشبیہا لها بالغایات لملازمتها الاضافة الى الجملة في الاکثر، قال اللہ تعالی سنستدرجهم من حیث لا يعلمون، وقد يضاف الى المفرد كقول الشاعر مصر اما ترى حيث سهيل طالعا، اي مكان سهيل فحيث هذا بمعنى مكان، وشرطه ان يضاف الى الجملة نحو اجلس حيث يجلس زيد۔ ظروف مبنیہ کی دوسری قسم ہے حیث۔ حیث جب یہ مفرد کی طرف مضاف ہو تو مکان کے لیے آتا ہے۔ اس کا استعمال دونوں طرح سے ہوتا ہے، یہ جملہ کی طرف بھی مضاف ہوتا ہے، اور اکثر ایسا ہی ہوتا ہے کہ یہ جملہ کی طرف مضاف ہوتا ہے۔ بعض اوقات یہ مفرد کی طرف بھی مضاف ہوتا ہے۔ یہ مبنی کیوں ہے؟ فرمایا بنیت تشبیہا لہا بالغایات،
بھئی یہ قبل بعد فوق تحت ان غایات کے مشابہ ہونے کی وجہ سے مبنی ہے، یعنی وجہ مشابہت بیان کی کہ جس طرح غایات میں اضافت کا پہلو ہوتا ہے کہ وہاں وہ مضاف الیہ جو ہوتا ہے معذوف منوی ہوتا ہے، معنی اعتبار سے نیت میں موجود ہوتا ہے، تو یہاں یہ جو کلمہ حیث ہے اس کو بھی اضافت لازم ہے۔ یہ اکثر جملہ کی طرف مضاف ہوتا ہے، جیسے ارشاد باری تعالیٰ ہے سنستدرجهم من حیث لا یعلم، تو لا یعلم جملہ ہے، حیث اس کی طرف مضاف ہے۔ کبھی مفرد کی طرف بھی مضاف ہوتا ہے، جیسے شاعر کا یہ مصرع ہے اما تری حیث سہیل طالع، تو یہاں حیث سہیل مفرد کی طرف مضاف ہے، اور یہ حیث مکان کے معنی میں ہے، یعنی مکان سہیل، ٹھیک ہے جی۔ وشرط ان یضاف الی الجملۃ نحو اجلس حیث یجلس، صاحب ہدایت اللہ نے فرمایا کہ اس کی شرط یعنی مبنی ہونے کے لیے شرط یہ ہے کہ یہ جملہ کی طرف مضاف ہو، جیسے اجلس حیث یجلس۔ ومنها اذا وهي للمستقبل واذا دخلت على الماضي صار مستقبلا نحو اذا جاء نصر الله وفيها معنى الشرط، ويجوز ان تقع بعدها الجملة الاسمية نحو آتيك اذا الشمس طالعة، والمختار الفعلية نحو آتيك اذا طلعت الشمس، وقد تكون للمفاجات فيختار بعدها المبتدا نحو خرجت فإذا السبع واقف۔ ظروف مبنیہ کی تیسری قسم ہے جی اذا، یا ظروف مبنیہ میں سے تیسرا ہے اذا۔ اذا اس کے بارے میں مصنف نے فرمایا یہ مستقبل کا معنی دیتا ہے، اور جب یہ ماضی پر آئے تو ماضی کو بھی مستقبل میں منتقل کر دیتا ہے، جیسے قرآن پاک میں ہے اذا جاء نصر اللہ، اب جا ماضی ہے اس پہ اذا آیا لیکن معنی مستقبل کا دیتا ہے۔ وفیہا معنی شرطی، اذا کے اندر شرط کا معنی بھی ہوتا ہے تو یہ ظرف لیکن شرط کے معنی کو یہ متضمن ہوتا ہے۔ یہ جزو سے مصنف اس بات کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ اذا کے بعد مختار مذہب تو یہی ہے کہ جملہ فعلیہ آنا چاہیے لیکن جملہ اسمیہ بھی آ جاتا ہے، جیسے آتی کا اذا الشمس طالعہ، تو اذا کے بعد الشمس طالعہ جملہ اسمیہ آیا ہوا ہے، ٹھیک ہے، یہ بھی جائز ہے، لیکن المختار الفعلیہ، مختار مذہب کیا ہے؟ جملہ فعلیہ ہے، اسمیہ نہ، جیسے آتی کا اذا طلعت الشمس، اذا کے بعد طلعت الشمس جملہ فعلیہ۔ تو اذا یہ آتا تو مستقبل کے لیے، لیکن قد تکون للمفاجات، کبھی کبھی یہ مفاجات کا بھی معنی دیتا ہے۔ مفاجات کا مطلب یہ ہوتا ہے کسی چیز کا اچانک پایا جانا، تو جب یہ مفاجات کے لیے ہوگا تو پھر ایسی صورت میں مختار مذہب یہ ہے کہ اس کے بعد مبتدا آئے گا، پھر جملہ فعلیہ نہیں ہے، جیسے خرجت فإذا السبع واقف، اس میں اذا جو ہے یہ مفاجات کے لیے ہے، بعد میں السبع مبتدا آیا ہوگا۔ ومنها اذ وهي للماضي وتقع بعدها الجملتان الاسمية والفعلية نحو جئتك اذ طلعت الشمس واذ الشمس طالعة۔ ظروف مبنیہ میں سے چوتھا جو ہے وہ ہے اذ۔ اذ یہ ماضی کے معنی کے لیے آتا ہے، اور اس کے بعد دونوں جملے آ سکتے ہیں، جملہ اسمیہ بھی اور جملہ فعلیہ بھی، اس میں کوئی قید نہیں ہے۔ جملہ فعلیہ کی مثال جئتک اذ طلعت الشمس، اور اسمیہ کی مثال جئتک اذ الشمس طالعۃ، معنی یہ ماضی کا ہی دے گا۔ ومنها أين وأن للمكان بمعنى الاستفهام نحو أين تمشي وأن تقعد، وبمعنى الشرط نحو أين تجلس أجلس وأن تقم أقم۔ أين اور أن حروف مبنیہ میں سے جو پانچویں الفاظ ہیں وہ ہیں أين اور أن، یہ دونوں مکان کے لیے آتے ہیں اور استفہام کا معنی دیتے ہیں۔ أين تمشي، تو کس جگہ
چلتا ہے، انا تقعد تو کہاں بیٹھتا ہے. لیکن یہ بعض اوقات شرط کا معنی بھی دیتے ہیں، استفہام کا معنی بھی اور شرط کا معنی. جب شرط کا معنی دیتے ہیں اس وقت اس میں دو جملے آتے ہیں، اینا تجلس اجلس، انا تقم اقم. ومنها متى للزمان شرطا او استفهاما نحو متى تصم اصم ومتى تسافر. اچھا اینا انا کے بعد آگے جو ہے وہ ہے متا. متا کے بارے میں فرمایا کہ یہ زمانے پر دلالت کرنے کے لیے آتا ہے اور اس میں بھی دونوں معنی ہوتے ہیں. اس میں شرط کا معنی بھی ہوتا ہے، استفہام کا معنی بھی. شرط کی مثال دی متا تسم اسم اور استفہام کی مثال متا تسافر. ومنها کیف للاستفهام حالا نحو کیف انت فی ای حال انت. اور ظروف مبنیہ میں سے ایک کیفہ بھی ہے. کیفہ کے بارے میں فرمایا کہ یہ استفہام حال یعنی استفہام کا معنی دیتا ہے، لیکن استفہام کس حوالے سے ہوتا ہے؟ کسی کی حالت اور کیفیت کے بارے میں. کسی سے کہا جائے کیف انت یعنی فی ای حال انت، کہ آپ ہو کس حال. ومنها ایان لزمان استفہاما نحو ایان یوم الدین. ظروف مبنیہ میں سے ایک ایانہ بھی ہے، یہ زمانے کے لیے آتا ہے اور استفہام پر دلالت کرتا ہے. جیسے ایانہ یوم الدین، یوم دین یوم جزا کب. ومنها مذ ومنذ بمعنى اول المدت ان صلح جوابا لمتى نحو ما رأيت مذ او منذ يوم الجمعة في جواب من قال متى ما رأيت زيدا. اول مدت انقطاع رؤيتي اياه يوم الجمعة. وبمعنى جميع المدت ان صلح جوابا لكم نحو ما رأيته مذ او منذ يومان في جواب من قال کم مدتا ما رأیت زیدا. اے جمیع مدت ما رأیتہ یومانی. ظروف مبنیہ میں سے آگے دو اور ہیں، مذ اور منذ. مذ اور منذ یہ دونوں اول مدت کا معنی دینے کے لیے آتے ہیں، لیکن اس میں پھر آگے استعمال کے اندر دو چیزیں ہیں. یہ دونوں متا کے جواب میں آئیں گی، کم دے دو. اول مدت کا معنی کب دیں گے؟ جب متا کے جواب میں. اول مدت کے لیے کب ہوں گے؟ جب متا کے جواب میں. جیسے ما رأیت مذ او منذ یوم الجمعہ. کسی بندے نے کہا جی متا ما رأیت زیدا، آپ نے زید کو کب سے نہیں دیکھا؟ تو آگے سے کہا جائے جی ما رأیت مذ او منذ یوم الجمعہ، جمعہ کے دن سے. یعنی زید کو نہ دیکھنے کی، یعنی اس کو دیکھنے کے حوالے سے مدت کے انقطاع کا جو پہلا مرحلہ شروع ہوتا ہے وہ جمعہ کا دن. تو جمعے کے دن سے میں نے نہیں دیکھا. یہ اول مدت ہے متا کے جواب میں، اور اگر کم کے جواب میں ہو تو پھر یہ جمیع مدت کے معنی میں آتے ہیں. جیسے کوئی آپ سے پوچھے کم مدتاً ما رأیت زیدا، زید کو آپ نے کتنے عرصے سے نہیں دیکھا؟ تو جواب میں کہا جائے کہ ما رأیتہ مذ او منذ یومانی، 2 دن ہو گئے. یعنی جمیع مدت ما رأیتہ یومان، 2 دن ہو گئے جب سے میں نے زید کو نہیں دیکھا. ومنها لدى ولد بمعنى عند نحو المال لديك والفرق بينهما ان عند لا يشترط فيه الحضور ويشترط ذلك في لدى ولد وجاء فيه لغات اخر لدني ولدني ولدن ولد ولد ولد. ظروف مبنیہ میں سے 2 اور بھی ہیں، لدا اور لدن. یہ اندہ کے معنی میں استعمال ہوتے ہیں.
مثلا کوئی کہے المال لدی کا مطلب اس کا ہوگا المال عندہ۔ لدالتن اور عندہ میں فرق یہ ہے کہ عندہ کے اندر چیز کا موجود ہونا شرط نہیں ہے، جبکہ لدا اور لدن میں چیز کا موجود ہونا شرط ہے۔ خاص طور پر لدن کے اندر چند اور لغتیں بھی آئی ہیں، لدن کے علاوہ 6 اور لغتیں ہیں، ان لغتوں کے مطابق بھی اس کو پڑھا جا سکتا ہے۔ یعنی لدن کو ہم لدنی بھی پڑھ سکتے ہیں، لدنی بھی پڑھ سکتے ہیں، لدن بھی پڑھ سکتے ہیں، لد لد لدو، تینوں نون کو ختم کر کے بھی پڑھے جا سکتے ہیں۔ تو 6 یہ ہیں، اور ساتویں مشہور اس کی قرأت ہے لدن، مشہور تلفظ ہے۔ اس کے بعد آگے فرمایا ومنھا قط، حروف مبنیہ میں سے ایک اور ہے، وہ ہے کیا؟ قط۔ یہ ماضی منفی کا للماضی المنفی نحو ما رأیتہ قط، ماضی منفی کا معنی دیتا ہے ما رأیتہ قط، یعنی میں نے اسے کبھی بھی نہیں دیکھا۔ ومنھا عود للمستقبل المنفی نحو لا اضربہ عود، اور حروف مبنیہ میں سے ایک اور بھی ہے عود۔ عود یہ مستقبل کی نفی کے لیے آتا ہے، جیسے کوئی کہے لا اضربہ عود، میں آئندہ اسے کبھی نہیں ماروں گا۔ وَاعْلَمْ أَنَّهُ إِذَا أُضِيفَ الظُّرُوفُ إِلَى الْجُمْلَةِ أَوْ إِلَى إِذْ جَازَ بِنَاؤُهَا عَلَى الْفَتْحِ كَقَوْلِهِ تَعَالَى هَٰذَا يَوْمَ يَنفَعُ الصَّادِقِينَ صِدْقُهُمْ وَكَيَوْمَئِذٍ وَحِينَئِذٍ وَكَذَٰلِكَ مِثْلُ وَغَيْرُ مَعَ مَا وَأَنْ وَأَنَّ تَقُولُ ضَرَبْتُهُ مِثْلَ مَا ضَرَبَ زَيْدٌ وَغَيْرَ أَنْ ضَرَبَ زَيْدٌ۔ اچھا جی، یہاں سے صاحب ہدایت الناب ظروف کے حوالے سے ایک تنبیہ بیان فرما رہے ہیں۔ یہ ان مخصوص کلمات کے علاوہ جو کلمے ظرف کے طور پر استعمال ہوتے ہیں، یہ ان کی بات ہو رہی ہے کہ جب ظروف کی اضافت جملہ کی طرف ہو یا ظروف کی اضافت از کی طرف ہو، تو ان ظروف کو مبنی بر فتح پڑھنا جائز ہے۔ اس طرح ارشاد باری تعالیٰ ہے ھذا یوم ینفع الصادقین صدقہم، اب اس میں یوم کی اضافت جملہ کی طرف ہے تو اس کو مبنی بر فتح پڑھنا جائز ہے۔ اسی طرح یوم اذن، اب یوم کی اضافت از کی طرف ہے، اس کو مبنی پڑھنا جائز ہے۔ حین اذن، حین کی اضافت از کی طرف ہے، مبنی پڑھنا جائز ہے۔ اچھا، ان ظروف کے علاوہ کچھ کلمات اور بھی ہیں جن کے اندر یہی حکم جاری ہوتا ہے، اور وہ ہیں مثل غیر۔ مثل اور غیر جب ما ان یا انا کے ساتھ آئیں تو ان کے اندر بھی یہی اعراب، یعنی ان کو بھی مبنی بر فتح پڑھنا جائز ہوتا ہے۔ مثلا کوئی کہے ضربتہ مثل ما ضرب، اب اس میں مثل کے بعد ما آیا تو مثل کو مبنی بر فتح پڑھنا جائز ہے۔ اسی طرح ضربتہ غیر ان ضرب زید، اس میں غیر جو ہے اس کو بھی مبنی بر فتح پڑھنا جائز۔ حروف مبنیہ کی آخری قسم جی امسی، فرمایا ومنھا امسی بالکسر عند اہل الحجاز، حروف مبنیہ میں سے ایک امسی بھی ہے، اور امسی سے مراد یہ ہوتا ہے یہ جو موجودہ دن ہے، اس موجودہ دن سے پہلا دن، یعنی گزشتہ دن۔ اہل حجاز کے نزدیک یہ مبنی بر کسر ہے، اس کو کسرہ کے ساتھ پڑھا جائے۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے الباب الثانی فی الاسم المبنی کا بیان مکمل ہوا، ہماری اس حوالے سے پاس ختم ہو گئی۔ انشاءاللہ العزیز ہمارا اگلا سبق جو ہے وہ خاتمہ کے حوالے سے ہوگا، اس میں اسم کے احکام، اسم کے لواحق کے احکام اعراب و بنا سے ہٹ کر بیان کیے جائیں گے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ وسلم کو ہمارے لیے نفع بخش بنائے، آمین بجاہ